اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، ہماری آج کی یہ نشست 13ویں نشست ہے، جس میں ہم مجالس العلم کی فضیلت و اہمیت پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی یہ نشست میں بھی ہم اہل علم کے بارے میں، ان کے درجات کے بارے میں بیان کریں گے۔ جنت میں اہل علم کا درجہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں نہ صرف یہ بات متحقق ہے کہ حصول علم کے دوران اتفاقی موت شہادت کا درجہ رکھتی ہے، بلکہ جنت میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد اہل علم کا درجہ ہونا بھی ثابت شدہ امر ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو موت اس حال میں آئے کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا تاکہ اس علم کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے، تو اس کے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو علم حاصل کرتے ہوئے موت آ گئی، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے درمیان صرف درجہ نبوت کا فرق ہوگا۔ موت آنے کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ نہ جانے کب اور کہاں آ جائے، اس کا تو ایک وقت مقرر ہے اور وہ ہر صورت بر وقت آ کر رہے گی۔ لہذا اگر کوئی شخص حصول علم کے سفر کے دوران وفات پا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی ان منزلوں میں ٹھہرائے گا جن کے اوپر والی منزل پر انبیاء رہ رہے ہوں گے، یعنی ایک منزل کا فرق ہوگا۔ درمیانی منزل اولیاء، صدیقین اور شہداء کی ہوگی، جبکہ اوپر انبیاء اکرام علیہ السلام ہوں گے اور ان کے زیر سایہ علم طلب کرنے والے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ حدیث مبارک میں یہ شرط نہیں لگائی کہ کتنا بڑا عالم، فقیہ، محدث، محقق، مفسر اور مجتہد ہو تو اسے یہ مقام نصیب ہوگا، بلکہ فرمایا جو بھی علم طلب کرنے والا ہوگا اسے یہ مقام عطا کیا جائے گا۔ یہ علم کی اپنی فضیلت ہے، یعنی نفس علم کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی اگر اس کی طلب کے لیے نکلے، نیت کو قائم رکھے اور اس دوران موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی منزلوں کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ دین کے علم کا حصول اللہ کی رضا والی نیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حصول علم میں یہ بات ہر وقت مستحضر رہے کہ عبادت کی توفیق ہو، خوف الہی نصیب ہو، دین کا فہم مجھ پر کھلے تاکہ میں مزید نیک اعمال کر سکوں، برائیوں سے رک سکوں۔ علم کے ذریعے مجھے پتہ چلے کہ اللہ کے حقوق میرے اوپر کیا ہیں۔ علم حاصل ہوگا تو پتہ چلے گا کہ میرے رشتہ داروں، بہن بھائیوں، اولاد، اعزاء و اقارب اور پڑوسیوں کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، تاکہ وہ حقوق احسن انداز میں ادا کر سکوں۔ جب علم حاصل ہوگا تو پتہ چلے گا کہ میرے نفس کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، اس معاشرے کے غریبوں اور کمزوروں کے حقوق مجھ پر کیا ہیں، اس لیے کہ یہ سب چیزیں علم ہی سے آشکار ہوتی ہیں۔ انسان جب عمل کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب الگ ہے، وہ تو اضافتاً ملتا ہی ہے، مگر اس حدیث میں جو فضیلت بیان ہو رہی ہے وہ مطلقاً نفس علم کی ہے، اس لیے کہ اس علم کے اندر ہزارہ اعمال کے راستے پڑے ہوئے ہیں جو کھلتے ہیں۔ نفس علم کی اس فضیلت کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر،
علم کا ایک باب سیکھنا تمہارے لیے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایسا اس وجہ سے ہے کہ جب علم کو اللہ کے لیے حاصل کرتے ہیں تو اس نیت کی وجہ سے اعمال صالحہ کے دروازے کھلنے کا خیال ہوتا ہے، تقوی کے حصول کا خیال ہوتا ہے، اللہ اور اس کی مخلوق کے حقوق کا علم حاصل ہوتا ہے اور انسان ان کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم جنہیں لا علمی کی وجہ سے نہیں کر پاتے، مثلاً مرد بہت سارے حقوق اپنی بیویوں کے ادا نہیں کر پاتے اس لیے کہ انہیں علم ہی نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق کون کون سے ہیں۔ اسی طرح بیویاں بھی بہت سے ایسے کام نہیں کرتیں، ایسے رویہ اختیار کرتیں کیونکہ کیونکہ انہیں علم ہی نہیں ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہے۔ ہم رشتہ داروں کے ساتھ غصہ، ناراضگی اور خطا تعلق کرتے ہیں کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہم پر ان کے حقوق کیا ہے اور انہیں ادا نہ کرنے کی سزا کیا ہے۔ ہم پوری زندگی ہزارہا کام ایسے کرتے رہتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، مگر ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنے بڑے گناہ ہیں، لہٰذا ہم انہیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے امور کو علم نہ ہونے کی وجہ سے نظر انداز کر دیتے ہیں جبکہ ان کے کرنے پر اجر عظیم ہوتا ہے۔ ایک کمزور غریب کی مدد کر دینا، کسی بے علم کو علم دے دینا، کسی محتاج کی مدد کر دینا، کسی راستہ پوچھنے والے کے لیے رک کر اسے راستہ بتا دینا، راستے میں پتھر پڑا دیکھا تو اٹھا کر ایک طرف رکھ دینا۔ اگر ایک چھوٹے سے فعل کا بھی ہمیں علم ہو کہ اس کے اندر کتنا اجر چھپا ہوا ہے تو ہم چلتے چلتے کئی عبادتیں کرتے چلے جائیں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اس اہمیت کے پیش نظر ہی علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، علم کا ایک باب سیکھ لینا ہمارے نزدیک 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ روایت میں ہمیں سے مراد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ یہ تھی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ انہیں یہ شعور کہاں سے آیا تھا۔ دراصل مربی انسانیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ہی اس نہج پر فرمائی تھی۔ یہ دین کے باب میں ان کی سوچ، فہم اور سوجھ بوجھ تھی جو انہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ وہ فہم یہ تھا کہ جو دین کا ایک باب اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اور دوسروں کو سنوارنے کی نیت سے سیکھے تو اس کا یہ عمل 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ حضرت ربیعہ بیان کرتے ہیں، میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ فقط علم حاصل کرنا نفلی نماز سے زیادہ افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کل ائمہ رحمہم اللہ کا مشرب تھا کہ اگر رات کو امت محمدیہ کے لیے علم کا کام کر رہے ہوتے، احادیث جمع اور انہیں نقل کر رہے ہوتے، ان سے فقہ اخذ کر کے کتاب مرتب فرما رہے ہوتے، مسائل اور اصول کا استنباط کر رہے ہوتے اور علم میں مشغول ہوتے تو علم کی مشغولیت کو چھوڑ کر نفل پڑھنے کے لیے مصلی پر نہیں جاتے تھے۔ ہاں، اگر دین کے علم، سنت و حدیث اور فقہ کا کام نہیں کر رہے تو ساری رات نوافل میں بسر کرتے تھے۔ اگر نفلی نماز اور علم دین، علم قرآن، علم حدیث اور علم فقہ کا ایک وقت میں ٹکراؤ ہو جاتا تو کل ائمہ اور اولیاء علم کو فوقیت دیتے تھے کیونکہ یہ افضل ہے۔ افضل کو چھوڑ کر کم فضیلت والی شے کی طرف جانا صاحب علم کا کام نہیں ہے بلکہ جاہلین کا شیوا ہے۔ جس طرح فرض چھوڑ کر سنت کی طرف جائیں تو سنت قبول نہیں ہوتی، اسی طرح سنت کو چھوڑ کر نفل کی طرف جائیں تو وہ بھی قبولیت کا درجہ نہیں پاتی۔ ہم جب اعلیٰ کام چھوڑ کر
ادنا کرتے ہیں تو ادنا بھی قبول نہیں ہوتا، اور اعلیٰ تو ہم پہلے ہی چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ علم کی مجلس، علم کی تحقیق، علم کی تصنیف، علم پر عمل اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دین کی علمی و فکری خدمت نفلی عبادات سے کئی درجہ بہتر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں حصول علم کی اہمیت، فضیلت اور اس کے ہمہ جہتی اثرات کو متعدد مواقع پر واضح فرمایا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حصول علم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے امت کو متعدد جامع الکلام عطا فرمائے ہیں۔ علم حاصل کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم سیکھنا خوف الہی پیدا کرتا ہے، اور اس کا طلب کرنا عبادت ہے، اور اس کا مذاکرہ تسبیح ہے، اور اس کی جستجو میں لگے رہنا جہاد ہے۔ بے علم کو علم سکھانا صدقہ ہے، اور جو اس کا اہل ہو اس پر خرچ کرنا اللہ کی قربت کا باعث ہے، کیونکہ حلال و حرام کا فہم حاصل کرنے کے لیے علم نشان راہ ہے۔ آئیے اس حدیث مبارکہ کا بھی تفصیل مطالعہ کرتے ہیں، اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ حصول علم خشیت الہی کا سبب ہے۔ حدیث مبارک کے پہلے حصے میں فرمایا گیا علم حاصل کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم سیکھنا خوف الہی پیدا کرتا ہے۔ اس نقطے پر تمام طلباء طالبات بھی توجہ دیں، اور قوم کا ہر بچہ، ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بہن اور ہر بھائی اور ہر بزرگ جو علم سے اکتساب کرتا ہے، سب غور کریں کہ وہ کتنا بڑا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ علم سیکھنے کے عمل سے خوف الہی اور خشیت قلبی نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 28 میں بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ لہذا جو علم حاصل کرتے ہیں اور عالم ہو جاتے ہیں، جتنا علم ان کے دل میں اترتا چلا جاتا ہے اتنا ہی خوف الہی انہیں نصیب ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ علم اللہ کی خشیت اور خوف پیدا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص خوف الہی اور دنیا سے بے رغبتی میں کمتر ہو، وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ زیادہ علم والا ہے؟ اگر وہ علم میں زیادہ ہوتا تو خوف و زہد میں بھی زیادہ ہوتا۔ حدیث مبارک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کو خشیت الہی کا سبب بیان کرنے کے بعد فرمایا اس علم کو حاصل کرنا عبادت ہے، اور اس علم کا مذاکرہ کرنا یعنی ایک دوسرے کو سنانا تسبیح ہے۔ جیسے ہم تسبیح پکڑ کر اللہ اللہ کرتے اور استغفار پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیگر اسماء مبارک کا اور اورات کی تسبیح کرتے ہیں، اسی طرح حصول علم میں بحث کرنا، تکرار کرنا، ایک دوسرے سے سمجھنا اور سمجھانا بھی تسبیح و عبادت ہے۔ حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت محض نماز اور روزے سے نہیں ہوتی، بلکہ اصل عبادت دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت نہیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جس طرح فقہ یعنی دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے ہوتی ہے، کسی اور کام سے نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت اور حصول علم میں جستجو کرنے کو جہاد سے تعبیر فرمایا ہے۔ حدیث مبارک کے اگلے حصے میں ارشاد ہوتا ہے اور اس یعنی علم کی تلاش میں رہنا جہاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو میری اس مسجد میں صرف خیر یعنی علم سیکھنے یا سکھانے کے لیے آیا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے، جو اس کے علاوہ کسی اور یعنی دنیاوی نیت سے آیا وہ اس آدمی کی طرح ہے جو دوسرے کے مال کی طرف دیکھتا ہے۔ یعنی اس علم کی جستجو میں لگے رہنا
نئی سے نئی چیز کی کھوج لگانا، زیادہ سے زیادہ سننا سمجھنا اور ذہن نشین کرنا، اور اس کی کھوج میں خوب سے خوب تر کی تلاش میں سرگرداں رہنا، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ حصول علم کی طلب بھی ایسے ہی ہے، گویا آپ میدان جنگ میں جہاد کے لیے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ خشیت اور خوف الہی بھی اسی علم میں ہے، عبادت بھی علم میں ہے، تسبیح بھی علم میں ہے، اور جہاد بھی علم ہی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صرف حصول علم ہی کی فضیلت کو واضح نہیں فرمایا، بلکہ فروغ علم کی بھی اہمیت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور جو شخص علم نہیں رکھتا اس کو یہ علم پڑھانا صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد ہوتا ہے کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان شخص علم سیکھے اور پھر وہ اسے اپنے مسلمان بھائی کو بھی سکھائے، یعنی فروغ علم کو گویا خیرات کرتا ہے۔ جس طرح ہم اپنی کمائی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں اور اجر و ثواب ہمارا نصیب بنتا ہے، اسی طرح جب ہم کسی دوسرے کو علم کی دولت سے نوازتے ہیں تو ہمارا یہ عمل صدقہ و خیرات سے بھی بڑھ کر ہمیں اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ فروغ علم جہاں صدقہ و خیرات ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی قربت کا باعث بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ہی ارشاد فرمایا، اور جو اس کا اہل ہو اس پر علم خرچ کرنا اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اگر علم دینے والا لوگوں کو اہل علم بنا رہا ہے اور ان کے دلوں کے برتن میں علم کی دولت ڈال رہا ہے، تو گویا وہ ایک ایسا عمل کر رہا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب رہی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو رہی ہے۔ جیسے اولیاء اللہ کو قربت الہیہ نصیب ہوتی ہے، ایسے ہی فروغ علم میں مصروف احباب روحانی مقامات پر فائز کر دیے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب